کہ بھائی پہلے اس کو چیک کرو جس نے یہ لیکیج کریٹ کری ہے, ان کو چیک کرو یہ راتوں رات امیر کیسے ہوئے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آئے تھے, ان سورسز کو پکڑو, چور کو نہیں مارو. کہتا ہے بھائی جتنا بھی پیار آ جائے کچھ نہیں کرنا, بیکاز یو آر گونا بی اریسٹڈ, یو ول بی کالڈ پیڈوفائل. آپ کے گھر پہ لکھ کے لگا دیا جائے گا یہ پیڈوفائل ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ پیڈوفیلیا لیگلائز نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, مجھے ڈر ہے اس سے. اکارڈنگ ٹو ا سروے کہ اگر بل گیٹس کی پیسے کو ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے, $100 بل میں 207 جمبو جیٹ طیارے چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے. ایران میں یہ وال کا مجسمہ کیا کر رہا تھا ابھی تک؟ پھر وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے. پھر آپ کہتے ہیں اسرائیل کو مار دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم تمہیں مار دیں گے. دونوں ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے تھے. مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے گا جب یہ ساری فائلز کھلیں گی اور دنیا کو پوری سچائی پتہ چلے گی؟ اسلام جب آیا تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کی طرح پریٹینڈ کیا نا, امپوز کیا کہ یہ روشنی ہے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. کائنات کی کوئی جگہ نہیں ہے اسے سجدہ نہیں کیا. اس نے قسم کیا کھائی کہ اللہ تعالیٰ, یا اللہ تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا. یہی میں آپ کو بولوں کہ شنیلا آپ چلیں کلب پہ چلتے ہیں, آپ فٹافٹ میک اپ کریں گے, آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ فرحان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں, فرحان صحیح آدمی ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایپسٹائن کے مرنے سے جو کھیل اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے. جو اپنی پاور کی انتہا پہ دیکھ رہا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی تھی تو جیل میں مارا گیا. دیٹ کوڈ بی دا کیس کہ اگر یہ ینگ ایج کو کنزیوم کر رہے ہیں اور ینگ میٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے ہارمونس کو اپنے اندر لینا چاہ رہے ہیں, دیٹ کوڈ بی دا کیس. لیکن جیسے یہ فائلز ریلیز ہوئی ہیں, وہاں سے اوپرا ونفری اور یہ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹ پکڑ کے US سے بھاگے, رابرٹ ڈی نیرو نکل گیا باہر جا کے. ٹھیک ہے, وائی, کیوں بھاگ رہے ہو اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ایسا؟ پرویز مشرف مرحوم کی بات تھی کہ پاسٹ یورپ کا تھا, پریزنٹ امریکہ کے پاس ہے, فیوچر ایشیا سے کوئی چھین نہیں سکتا. وہاں پہ انہوں نے ایک وہ بلو سا گنبد بھی بنایا ہوا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے بچوں کو جو ہے وہ قید کیا جاتا تھا اور اس سے بال کو بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کا ریلیجن سے تھوڑا سا بھی واسطہ ہے تو بھلے آپ شہباز شریف یا نریندر مودی, آپ یہ نہیں کریں گے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لوگوں کی انوالومنٹ میرے سامنے نہیں آئی ابھی, لیکن I'm happy about it. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس کے پاس سے کچھ عرب لوگوں کے کنیکشن بھی ملے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے, نام سننے میں آیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. لیکن وہ واقعی مرا ہے, یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ اس کو کہیں غائب کر دیا گیا. ایک تصویر ایسی بھی میں نے دیکھی ہے جس میں وہ داڑھی میں گھوم رہا ہے. اور مزے کی بات, اس سب کچھ اتفاقات کے بعد بھی گاڑی کا روڈ پہ کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو ٹنل کے اندر جا کے ہوا, وہاں پہ کیمرہ بھی نہیں تھا. 180-200 کنٹریز میں سے, پاکستان کے 230 سٹیز میں سے کراچی کی نیوز چلتی ہے, there was a guy touched the women inappropriately on the butt. انگلینڈ میں تو عورتوں کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا نا, یہاں تو سارے فرشتے رہتے ہیں. السلام علیکم جی. کچھ مزیدار سی باتیں ایک دفعہ پھر سے. ایک لفظ جو آج کل بہت زیادہ نیوز میں ہے وہ ہے ایپسٹائن فائلز. ہر انسان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو صرف نام پتہ ہے بٹ دے ڈونٹ نو وٹ اٹ از, اور اس نام کو لے کے بہت سارے تجزیے ہو رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایکچولی آج ہم اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں گے اور بات کریں گے کہ یہ ہے کیا, یہ کہاں سے شروع ہوا, یہ کیوں شروع ہوا, اور اس کے پیچھے کیا کیا کہانیاں ہیں. اور ان سب پہ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی خاص شخصیت ہے جو ایک دفعہ پھر سے آئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ پہ. فرحان, السلام علیکم. فرحان, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بھولنے کے قابل ہوں, آج پتہ اندازہ ہو گیا. ایپسٹائن فائلز is a very very sensitive topic, very serious topic. اور جتنا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنی اس کی لیئرز کھلتی ہیں, اتنا پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں, اس کے نیچے کچھ اور بھی ہے, اس کی ایک اور پرت ہے, اس کے نیچے کچھ اور بھی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایپسٹائن فائل کیا ہے؟ دیکھیں, آل آف اے سڈن سوشل میڈیا پہ جب دنیا میں کنٹروورسیز بہت ساری طرف سے اٹھتی جا رہی ہیں, کہیں پہ ایران اسرائیل جنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ پف ڈیڈی کے اسکینڈلس کھل رہے ہیں, سیلیبریٹیز کی انوالومنٹ سامنے آ رہی ہیں, اچانک کوئی کہتا ہے جی 3 ملین پیجز جو ہے ریلیز ہو گئے, لیک ہوئے ہیں کہیں سے. ایک ان ریئلسٹک مفروضہ کریٹ کیا جاتا ہے, ہیپوتھیسس سامنے آتا ہے کہ جی 3 ملین پیجز ہیں, جس کو AI بھی اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کو 3 سے 4 سال 5 سال سے پڑھنے میں لگ جائیں گے. وہ ریلیز ہوئے ہیں, اس میں لوگوں کی فوٹیجز ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, وہ بچوں کو کھاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بال کی پوجا کرتے ہیں, وہ شیطانی کلٹ ہے, وہ یہودیوں نے شروع کیا ہے, وہ روتھ چائلڈ فیملی انوالو ہے, 50,000 ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے پہلا تو سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ جو میری ریسرچ کے مطابق 3 ملین پیجز نہیں ہے, وہ اباؤٹ 6-7 thousand پیجز ہیں. فرسٹ آف آل
جو اتنے پرانے ڈاکومنٹیشن جس میں 1980 سے لے کے نہ جانے کتنے ریکارڈ موجود ہیں جو اب تک سیفلی اسٹورڈ تھا کہیں پہ، وہ اچانک لیک کیسے ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، جس کے اوپر اتنی سیفٹی تھی کہ آپ کے پاس دنیا جہان کی ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، مجرم تنظیمیں ہیں، کسی کے پاس ان تک ریچ نہیں تھی. CIA، FBI، ISI، را، موساد، جتنے بھی ہیں، جو ہماری دنیا کے بڑے بڑے چیمپئنز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو بھی ہیں، کسی کے پاس ریچ نہیں تھی. آل آف اے سڈن وہ کون سا ایسا میریکل ہوا جس سے وہ ریلیز ہو گئے؟ تو یہ تو الٹا ایک نیا ہنٹ دیتا ہے کہ یہ لیک نہیں ہوئے، یہ ریلیز کیے گئے ہیں کسی پرپس سے، کسی پرسپیکٹو سے. اور مزے کی بات، جب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں، ان کی ریلیز بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ایک پارشل ریلیز ہے. اٹس ناٹ انٹائرلی اوپن یٹ، جسٹ اے ٹریلر. اور I would rather use a different terminology. Let's say my mental consensus about it, both sides of my brain are agreeing کہ یہ کسی پرپز سے صرف اتنا حصہ ریلیز کیا گیا ہے جس سے اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کمس حاصل کیے جا سکیں. وہ آؤٹ کمس کیا ہیں اس کی بات ہونا میرا خیال ہے دنیا کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا 1980 میں. جو 1980 میں ہوا تھا وہ ہو گیا، وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مگر ہو گیا. 1990 میں ہوا تھا، ہو گیا. اس سے کوئی فائدہ کیا اٹھانا چاہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے. وہ کون سی ایلیٹ ہے جس نے ریلیز کیے ہیں اور اس سے ان کا ڈیزائرڈ آؤٹ کم کیا ہے. اس کو روکیں، اس پریٹینشنس کو روکیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ مون اباؤٹ تھنگس وٹ ایور ہیپن ان پاسٹ. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا میری نظر میں آیا ہے کہ اس سے کیا چاہیے ان کو. تو یہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کچھ مخصوص ڈاکومنٹس، سیٹ آف ایویڈنس، ویژولز، ای میلز ریلیز کی گئی ہیں جس میں کنٹروورسیز بھی ہیں، جس میں AI بھی انوالو ہو سکتا ہے، جس میں گرافکس بھی انوالو ہیں، کچھ ریئل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. بیکاز آج کے دور میں تو AI اس لیول پر لے گیا ہے کہ کل کی دنیا کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی میری تصویر ساتھ ہو ڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہم تو کبھی ملے بھی نہیں ہوں گے، بٹ دیر آر پیپل ہو آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. تو کورٹس بھی آج کل اگر ان کو ایویڈنس کنسیڈر نہیں کر رہی تو کورٹس بھی اپنی جگہ باؤنڈ ہیں. لیکن بہرحال ایک سیریس کنٹروورسی ہے اس پہ. اگر کوئی اسپیسیفک ایریا جس پہ ڈسکس کرنا ہے تو آپ پوچھیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے اسپیکٹس ہیں. میں جو ریسرچ کر رہا تھا آپ سے ڈسکشن سے پہلے، اس کا ایک ریلیجس اسپیکٹ سامنے آیا ہے، پھر اس کا ایک کلٹ اسپیکٹ سامنے آیا ہے، شیطانی اسپیکٹ ہے، پھر اس کا ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، وہ بھی میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ایک سوشل اسپیکٹ ہے جو بہت گندا ہے، جو آپ کو میں نے وائس میسج بھیجا تھا کافی پہلے، اس میں نے پوائنٹ بھی کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں نا، ایک عام سا بندہ جو ایک ٹیچر تھا اور پھر وہ ایک دم سے فائنینشیل سروسز میں چلا گیا. اور آپ دیکھیں یہاں پہ اتنی دنیا فائنینشیل سروسز میں کام کرتی ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. تو آپ کی رسائی ایسے لوگوں سے تو ایک دم نہیں ہو جاتی نا جو بہت زیادہ پاور والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے نام جوڑے جا رہے ہیں، دے آر ویری ویری پاورفل. You're talking about 7-star people, you're not talking about 5-star. ایون 5 اسٹار. آپ دیکھیں جو ہمارے پرنس اینڈریو ہیں، ان کا نام بہت سالوں سے آ رہا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ابھی کوئی گردش ہوا ہے. یہ تو وہ نیم ہے کہ جس کے اوپر جو برطانیہ میں کنٹروورسی ہمیشہ سے اٹھتی رہی ہے. جی، ہم کب سے یہ بات سنتے تھے کہ ان کے ایک فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، ان کے ساتھ ان کی پکچرز ہیں، اور وہ بندہ اچھا نہیں ہے جو پہلے سنا جاتا تھا. لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ 10 ایئرس اگو اور 15 ایئرس اگو، تو تب سے یہ چیز آتی تھی، لیکن اتنا کھل کے کبھی نہیں آیا تھا کہ وہ ایکچوئل میں ہے کیا. صرف یہ آتا تھا کہ بھئی کوئی آوارہ سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا نام آتا ہے جو شاہی خاندان کے لیے اچھا نہیں ہے. صرف یہ سننے میں آتا تھا. تو آپ پہلے شاہی خاندان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں 1980 کے زمانوں کی بات ہے، میں تو شاید پیدا بھی بعد میں ہوا تھا اس کے. ٹھیک ہے، ان زمانوں میں اس بندے نے فائنانس جوائن کی انڈسٹری. ٹھیک ہے، یہ پروفیشنلی ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہے. آئی ایم سرٹیفائڈ فائنینشیل ایڈوائزر فرام اے ویری ریپیوٹیبل بینک. آئی ایم ناٹ انڈورسنگ دا نیم ان ہیئر. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو اپنے CEO سے بات کرنے کے لیے ٹائم لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کیسے اس لیول تک پہنچتا ہے؟ پرابلم از، دیکھیں، منی از ایکچولی دا کرس. ود اے گریٹ پاور کمز اے ریسپانسبلٹی. پاور کین ناٹ بی ہینڈل بائی جسٹ ایوری پرسن. ہر کوئی نبیوں ولیوں کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ساری پبلک ان کے فالوور ہو اور ان کو وہ اچھائی کے رستے پہ چلا دیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 90s تک آ کے اس کے اچھے خاصے فائنینشیل ایلیٹس میں اس کے لنک بڑھ گئے.
اسکیلنگ کریٹ ہوتے چلے گئے. پھر انہوں نے ایک آئی لینڈ خرید لیا, وہ جو کچھ بھی ہے, پرنس, رائلز, نواب, ٹھیک ہے, پنڈت, پاسٹرز, مولوی, یہ کسی بھی کنٹری کی ایلیٹ کو صرف پیسہ ریپرزینٹ نہیں کرتا, یہ سب بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سب کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی. ایک کرمنل کبھی اکیلا کرمنل نہیں ہوتا, سوسائٹی سسٹم اس کو بوسٹ کرتا ہے, اس کی آتھورائزیشن اس سسٹم کے اوپر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کا کنٹرول اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اس کے پاس لوگوں کی دکھتی رگیں آ جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی لینڈ ہے وہاں پہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ جتنے بھی ایلیٹ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں میں ان کی دکھتی رگیں پکڑوں؟ بیسکلی اس کے موٹیو سے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. میں آپ کی ریکارڈنگ کیوں کروں گا اگر میرے ذہن میں اس کی دو ریزن ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آف کورس اگر پتہ ہوتا تو وہ کیوں جاتے. اوکے سو اٹ واز ہڈن. اگر آپ مجھے جانتی ہیں بھائی, میں اگر بل کلنٹن ہوں, میں پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ہوں, اور مجھے پتا ہے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, میں ایک لڑکی کے ساتھ کیوں سیکشول انٹرکورس کروں گا. کلنٹن نے کچھ چیزوں سے منع کیا تھا اکارڈنگ ٹو واٹ آئی ریسرچڈ, اور ہی اوائڈڈ ٹو بی اے پارٹ آف سرٹین تھنگس. اس کا نیکسٹ ڈے پہ اسکینڈل نکل کے سامنے آ گیا جو پہلے نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں جو آئی تھنک کنٹروورشل لگے گی. ڈونلڈ ٹرمپ, ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ, ہی ہیز آلویز بین اے کنٹروورشل پرسن. میں اب آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں چیز, اس سسٹم کے اوپر ان کا کنٹرول بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ایلیٹ کا کنٹرول کیسا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, کس نے بنایا؟ ڈو یو تھنک ہی از کیپیبل؟ ہی از ناٹ. میں اس کو میئر تو کیا, میں اس کو کاؤنسلر بھی نہ بناؤں. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں کلنٹن کے جو سارے ہیں وہ نکالوں گا اور یہ ایپسٹین فائلز کو میں کروں گا. دیکھیں ایسا ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پہلے بنایا. اب ٹرمپ اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس, ٹرمپ نے اراؤنڈ 2000s ایپسٹین سے اپنی دوستی ختم کر دی تھی. ٹرمپ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں جزیرے پہ کبھی نہیں گیا. وی ہیو سین ویژولس, بچیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, ان کو ہاتھ لگا رہا ہے, جو بھی ہے اپروپریٹ جو بھی ہے, بٹ دس بیک گراؤنڈ ڈز ناٹ میک می بینگ آن این آئی لینڈ. اٹ کوڈ بی اینی ویئر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں جزیرے پہ کبھی نہیں گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کی پریزیڈنسی ختم ہو گئی. پریزیڈنسی ختم ہونے کے پیچھے بہت بڑی کاز کیا تھی کہ ٹرمپ ہیز بین نون ایز اے فیلور. فیل اس نے کیا کیا؟ وہ تو یو ایس کی اکانومی کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا, ڈالر کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا تھا, بزنس مارکیٹ پہ انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا. ہی ہیز بین اینڈ ہی ہیز دا کیپیبلٹی. ہی از اے بزنس مین, شارپ برین ہے, سیدھا آدمی نہیں ہے. انفارچونیٹلی جیمنا ہے میری طرح, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہی از اے شارپ برین. یو کانٹ ڈیل ود ہم ان اے وے. اف ہی از یور اینیمی یو گاٹ دا ورسٹ اینیمی, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو پہلے ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا تھا؟ سب سے بڑی کاز کیا تھی؟ ایک ایسی وار جس میں امریکہ نے کسی کے کہنے پہ, اب میں نام نہیں کھولنا چاہ رہا, لیکن بہرحال بیکاز آف سم پاورفل ایلیٹ اور وٹ ایور گورنمنٹس جو بھی تھے, دیر از اے گورنمنٹ ان سائڈ اے گورنمنٹ, ان کی مرضی کے خلاف کر دیا. اس نے افغانستان سے آرمی بلا لی, اس نے سچویشن چینج کر دی, اس نے آرمی کے, اس نے بولا میرے پیسے کنٹری کے جنگ میں ضائع ہو رہے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اٹ دیئر, ٹھیک ہے. واپس بلا لیا. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, اس کو پریزیڈنسی سے ہٹا دیا گیا, ٹھیک ہے. پھر وہ دوبارہ پریزیڈنسی میں آ گیا. کھیل تو نہیں ہے پریزیڈنسی یو ایس کی, آپ اتار دیں لے آئیں اتار دیں. اب میں نے ملازم تو نہیں رکھی ہوئی کپڑے دھونے والی کہ میں اس کو بھگا دیتا ہوں کہ چلو چلی جاؤ کل, وہ کہتے چیز صاحب جی خیال کر لوں گی نیکسٹ ٹائم, ٹھیک ہے دوبارہ آ جانا, ٹھیک ہے نو پرابلم فائن. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس پریزیڈنٹ, فرسٹ پرسن ان دا ورلڈ, رائٹ, آفیشلی, ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ آ گیا. اب دوبارہ آیا تو اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ تھا. ہی واز انٹائرلی چینجڈ. ایسے ٹائم پہ جب آپ کے ایک سچویشن کے اندر رشیا اور یوکرین کے مسئلے چل رہے ہیں, اور اسرائیل اور امریکہ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں, آل آف اے سڈن ایران سے ایک پرابلم شروع ہوتی ہے. یو ایس نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہوتا ہے. تو یہ بھی میرا ایک نظریہ تھا کہ یہ فائلز ایسے ٹائم پہ ریلیز کی گئی. 6000 پیجز میں 3800 جگہوں پہ ٹرمپ کا نام ہے. بالکل. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک لاکھ دفعہ بھی کہہ لے گا نا دنیا کے سامنے کہ میں انوالو نہیں ہوں, کنٹروورسی تو آ گئی نا, نام تو آ گیا. میرا نام, فرحان خان کا نام ایپسٹین فائلز میں کیوں نہیں ہے؟ آپ ہی کا کیوں ہے؟ ہم جو پاکستان میں بات کرتے ہیں جی, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہوتی ہے اکثر, بہر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, ان کو پکڑ کے لے کے جایا گیا پاکستان سے. میرا کوشچن یہ بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے 7 سمندر پار امریکہ کو یہی عورت ملی تھی. وائی؟ دیر ہیو بین سم تھنگ شیڈی اباؤٹ اٹ, رائٹ. سو دیر از بین سم تھنگ شیڈی اباؤٹ ٹرمپ. اچانک سے اس کی چیزیں ریلیز ہوتی ہیں, اس کے کلپس ریلیز ہوتے ہیں. اب کل انہوں نے ایک نئی بات بتائی کہ ہم تمہارا باقاعدہ طور پہ پورن کلپ ریلیز کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہو از کنٹرولنگ ہم؟
ناؤ ہی از ان کنٹرول. پہلے وہ بلنٹ تھا, اس نے آرمی بلا لی, اس نے سب ختم کر دیا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنے کنٹرول میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے, کوئی ایسا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس چیز میں انوالو نہیں کرے گا دنیا کو تو شاید وہ اریسٹ ہو جائے گا اپنے کرائمز کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کچھ چیزوں کو ریلیز کیا گیا ہے شاید کسی مقصد کے لیے, مقصد کچھ اور ہے. یہ بچیاں اور یہ سب کچھ یہ دنیا میں آج نہیں ہو رہا, یہ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. اور ہمارے ایلیٹ جن میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں وہ ان بغیرتیوں میں انوالو ہیں. رہی بات پیڈوفیلیا کی, تو پیڈوفیلیا تو ہم مسلمانوں کو یہ ورڈ بہت تکلیف دے چکا ہے, اس پہ بھی ہم بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. تو ایسا ہے کہ یہ ریلیز کے پیچھے کوئی گیم ہے, اور یہ کروانا والا کوئی, یہ ٹرمپ اکیلا نہیں ہے, یہ ایپسٹائن اکیلا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی اس نے ایک جو امریکہ اسرائیل اور ایران کا جو بھی یہ جنگ والا مسئلہ چل رہا ہے, لوگوں کو وہاں سے تھوڑا سا دھیان ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے؟ ایپسٹائن سے دھیان ہٹانے کے لیے جنگ نہیں ہو رہی, میرا اندازہ الٹا ہے. جنگ پہ پریزیڈنٹ کو فورس کرنے کے لیے اس کو انوالو کر دیا گیا ہے, کیونکہ جنگ تو دیکھیں یو ایس ویسے بھی کرتا رہا ہے, کوئی پہلی بار تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایپسٹائن فائل آ جائے تو لوگ جنگ کو دیکھنا چھوڑ دیں. جنگ از اے بگ تھنگ. ہاں, لیکن اگر جنگ ہوگی تو ایپسٹائن فائل کو بھول کے جنگ کی طرف لگ جائیں گے. انوالومنٹ رہے گی. اب یہ معاملے چلتے رہیں گے, ٹرمپ کو چھیڑیں گے نہیں وہ پریزیڈنسی کو, اس کی ان کو پتہ ہے کہ وار کی سچویشن کے بیچ میں پریزیڈنٹ کا ہٹنا, چینج ہونا, الیکشن ہونا کنٹری, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیٹ از ون تھنگ. ویلتھ کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی, بہت کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی. اب ویلتھ کی بات بھی اب چونکہ ہو گئی ہے, منی کنٹرولز ایوری تھنگ. اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جیفری ایپسٹائن کو فائنانس کون کر رہا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا. یہ بھی ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے. بینگ اے فائنانس ایڈوائزر, ہم یہاں پہ گھر لینے کے لیے سوچتے ہیں 2 دفعہ کہ یار میں گھر لوں یا نہیں لوں. اس نے پورا جزیرہ لے لیا, جزیرہ لے لیا, اس جزیرے میں عیاشی کی انتہا کر دی جہاں سی آئی اے کی ریچ نہیں تھی. مجھے بھی ایسا کوئی جزیرہ دے دو بھائی, میں بھی 10-12 پولیٹیشین مار دوں گا لا کے وہاں پہ. مجھے, ہم کمرہ لیتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے جزیرہ بھی لے لیا, اس نے وہ سب کچھ کر لیا. ہو واز سپورٹنگ اٹ؟ ون مور ریزن, اب لوگ کہتے ہیں اس کا بزنس ماڈل کسی کے سامنے نہیں آیا تھا. یار میں زندگی بھر سے بزنس پڑھتا ہوا آ رہا ہوں, اکنامکس سے لے کے ایم بی اے سے لے کے 2 ڈگریز لے کے اب پی ایچ ڈی سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے. بینکنگ جاب کے ایکسپیرینسز ہیں, ریٹیل کے ہیں, ہاسپٹیلٹی کے ہیں. میرے سامنے ایسا بزنس ماڈل مجھے بھی کوئی لا کے دے دو. یہ مطلب بزنس ماڈل نہیں ہو گیا, ملالہ کو لگنے والی گولی ہو گئی کہ ایک گولی لگی آپ پی ایچ ڈی ہو گئے, رات تک آپ اسکول کے پرائمری کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ وہ گولی ہے. اچانک گولی ماری اور آپ صبح ایک دم سے آپ جو ہے نا جزیرے کے مالک ہو گئے. ایک دن آپ کا خواب کھل گیا. مجھے بھی ایسا خواب دکھا دینا یار, آپ کیوں نہیں دکھاتے. اس نظریے سے دیکھا جائے تو پھر میں اینڈریو ٹیٹ کی بات کو صحیح کہوں گا. وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ کو ایک سسٹم کے تحت پڑھائی جاتی ہے. ڈاکٹر وہ پڑھے گا جو سسٹم آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے. میٹرکس ایگزسٹ کرتا ہے. دے آر کریٹنگ ڈاکٹرز ہاؤ دے وانٹ, دے آر کریٹنگ انجینئرز ہاؤ دے وانٹ. امیجن دا فیکٹ دیٹ دے کریٹڈ این انفراسٹرکچر بیک ان دا ٹائمز آف پروفیٹ جوزف پیس بی اپون یوسف علیہ السلام کے زمانوں سے پہلے. آج مصر کے اندر وہ ٹیکنیکس مل رہی ہیں, وہ چیزیں مل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں لیپ ٹاپ بھی یوز ہوتا تھا, رائٹ. تو ہم آج تک وہ احرام کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ایک سسٹم ہمیں اس چیز کو پڑھنے ہی نہیں دے رہا. آپ لائبریریز جائیں, مٹیریل کھنگالیں گے, وہ آپ کے ایم بی اے سے ڈفرینٹ ہوگا. کیا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا مٹیریل آیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. کوئی کہتا ہے شیطانی پاور تھی, آئی ڈونٹ نو. کوئی کہتا ہے, جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اس کی جو اکیلی پاور تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو عیاشیاں کرواتا تھا. میں آپ کو لے جاؤں مثال کے طور پہ گھومنے کے لیے, آپ کا چلیں اللہ نہ کرے آپ کے ہسبینڈ سے جھگڑا ہوا, یو آر فیلنگ ڈیواسٹیٹڈ کہ یار مجھے گھر میں نہیں رہنا, ٹھیک ہے. میں نے بولا چلیں ہم باہر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اسپا چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فائن. یو آر لیڈی, یو آر اے پاورفل وومن, یو ہیو آل پاسبل رائٹس ٹو گو ٹو اے اسپا سم ویئر, بٹ somebody releases your footage from there, you are changing clothes for example, اور وہ کہتا ہے اب آپ میری بات مانیں. اب آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ ایک رسپیکٹفل وومن ہیں. یو وڈ نیور لائک ٹو بی کنٹروورشل اینی ویئر ایلس, یو وڈ اسٹل لائک ٹو بی آنرڈ بائی دا پیپل اراؤنڈ یو. کہیں نہ کہیں تو آپ کب تک بچیں گی, کہیں نہ کہیں بلیک میل ہو جائیں گی. سو ان مائی اوپینین اس کا جو بزنس ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. ہی رولڈ تھرو کنٹرول, not through the money, because money he didn't have. He was a financial advisor. Money kept coming to him. And I would believe these were the people financing his all operations جو انوالو ہیں. ان میں سیلیبریٹیز بھی ہیں, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کلنٹن بھی ہے. اب ایک یو ایس پریزیڈنٹ ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ یار تمہاری وہ ایک کلپ ہے, تم 12 سال کی بچی کے ساتھ کر رہے ہو, وہ تو کچھ بھی کرے گا بیکاز ہی کوڈ بی اریسٹڈ, جیل ہو سکتی ہے. ہاں, لیکن جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں اس کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ میں مارا جاؤں گا؟ لائک اگر میرے پاس دیکھیں نا, اگر کسی کے پاس میرا کچھ اور میں اتنا پاورفل ہوں, میں تو اس کو کھڑے کھڑے مروا دوں. دیکھیں جب انسان اندر سے گلٹی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں چور کے پاؤں نہیں ہوتے, چور ہمیشہ بھاگے گا.
آپ اس پہ اٹیک کریں، شور کریں، وہ لڑے گا نہیں، وہ بھاگنا چاہے گا وہاں سے. تو یہ کہیں نہ کہیں گلٹیز تو ہیں نا سارے. سیلیبریٹیز ہیں، کچھ بھی ہیں. کوئی مائیکل جیکسن پہ الزام لگاتا ہے جی وہ تو بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ تو بیسیکلی بچوں کے نام. ان فیئرنیس جب ساری اسٹوریز کھل رہی تو کہانی الٹی پتہ چل رہی کہ ہی واز اے پارٹ آف دیٹ گروپ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا چلڈرن. یس. کتنے لوگوں نے میکالے کلکن سے اس کا اسکینڈل جوڑا کہ میکالے اس کے گھر جا کے رکتا ہے، اور میکالے یہ تک کہتا ہے کہ مائیکل میرے برابر میں سوتا ہے. بٹ وہی میکالے یہ بھی تو کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا آج تک. ہی ایکچولی سیوڈ می. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹ بات کیا ہے دنیا میں کہ ایول اسپریڈس اے لاٹ مور فاسٹر دین دا نوبل. اور اینڈ انفارچونیٹلی اٹس ناٹ دا وولف دیٹ کلز دا لیمب، اٹس دا سائلنس آف دی ادر لیمبس. ہمارے چاروں طرف بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم چپ رہتے ہیں. یہ ایپسٹین فائلز کیا ہے، یہ تو آپ کو نظر آ گیا جی، ویڈیو میں آ گیا، اور آپ نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی کیونکہ اس میں ایلیٹ انوالو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ینگ گرلز، ینگ بچے کہیں اور ایکسپلائٹ نہیں ہوتے؟ یہ تو کوشچن ہے. اور میرا ڈر یہ ہے کہ جیسے دنیا میں گےازم، لیسبینزم، 72 ازمز اور پتہ نہیں کون کون سے ازم جسٹیفائی ہوتے جا رہے ہیں، لیگلائز ہوتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ پیڈوفیلیا بھی جسٹیفائی نہ ہو جائے. جیسے انہوں نے ایلیٹ کے پاس جو پاور ہے، دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ تھنگز. یو ایس میں آلریڈی ایڈلٹری ایج 16 ہے. ہم مسلمانوں کو تو اس سبجیکٹ نے بہت تکلیف دی ہے. بہت عرصے تک ہم اس بات کو سوچتے رہے کہ یار یہ ہمارے نبی پہ تہمت لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور ہم کو ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کا گلا کاٹ دیں، لیکن پھنس جاتے ہیں. ابھی جا کے ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے ایسی بہت ساری احادیث نکل کے سامنے ہیں جن سے وہ چیز بھی کلیئریفائی ہوئی ہے کہ یہ کنٹروورشل سچویشن تھی، ایسا نہیں تھا. تو وہ چیز ہمیں تو پتہ ہے کہ کتنی غلط ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، مدرسوں میں، چرچز میں. اگر آپ ان کے کیسے کتنے ویسٹ کے کتنے ایسے ناولز ہیں. ویسٹ پرابلم کیا ہے کہ ویسٹ نے اپنے آپ کو دنیا کا چیمپئن بنایا، لیکن ایک مثال دیتے ہیں نا اردو میں، چور مچائے شور. چور کا شور چور مچانا شروع کر دے تو لوگ اس پہ شک نہیں کرتے. ویسٹ واز ڈوئنگ دیٹ تھنگ. اس نے کیا کیا کہ ساری توپوں کا رخ موڑ دیا. BBC کے اوپر دنیا میں 180-200 کنٹریز میں سے، پاکستان کے 230 سٹیز میں سے کراچی کی نیوز چلتی ہے. دیر واز اے گائے ٹچ دا ویمن اناپروپریٹلی آن دا بٹ. انگلینڈ میں تو عورتوں کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا نا، یہاں تو سارے فرشتے رہتے ہیں، سارے کرائم پاکستان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا کہ یہ سب پارس ہیں جی، ہم سارے گناہ گار ہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ساری توپوں کا رخ وہاں موڑ دیا جی. مسلم ٹیررسٹ ہیں اور یہ تو یہ کنٹری یوں ہے، انڈیا بیکورڈ ہے، افغانستان جاہل ہے، ہم لوگ جو ہے نا ہم سیکولر. آپ یہ کیا، آپ کے نیچے کیا ہو رہا تھا؟ بالکل آپ کی آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے. آپ کی ایلیٹ انوالو ہے، آپ کے پرنس انوالو ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کنٹروورسیز یہاں تک آئی ہیں کہ پرنسس ڈیانا، مے گاڈ بلیس ہر، کیا امیزنگ وومن تھی. آپ مجھے کہتی ہیں میں وومن ہیٹر ہوں، میں نہیں ہوں. آئی لو دیٹ وومن، آئی اسٹل لو. میرے فیس بک پہ جائیے گا، آپ کو ایک البم ملے گا، دا پیپل آئی فیوریٹڈ دا موسٹ. 5 لوگوں کی تصویریں ہیں اس کے اندر، اینڈ شی از ون آف دم. تو ایسا نہیں ہے کہ، بٹ شی واز کنٹروورشل. کوشچن کریں نا، دیکھیں جیفری ایپسٹائن مارا گیا جی، کسی کے پاس اس کی فوٹیج نہیں ہے. اس دن جیل میں کیمرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس دن جیل میں اس کا روم میٹ بھی نہیں تھا. اسی دن بائی چانس اللہ کا کرنا ایسا ہوا پوری پولیس بیمار ہو گئی، کوئی نہیں تھا. لیکن وہ واقعی مرا ہے. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ اس کو کہیں غائب کر دیا گیا. ایک تصویر ایسی بھی میں نے دیکھی ہے جس میں وہ داڑھی میں گھوم رہا ہے. ہاں، کیونکہ دیکھیں پہلے وہ ایک دفعہ پکڑا گیا تھا اور FBI یہ وہ سب کچھ انوالو تھا. انہوں نے کہا یہ 2 چیزیں تم قبول کر لو، ہم تمہیں تھوڑی سی سزا دے کے 13 مہینے کی سزا دے کے، ہاں، اور اس کو نکال دیا باہر. اور اس کے بعد پھر ایک جو صحافی تھیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس پہ ریسرچ پکڑا گیا تھا. اور مزے کی بات، پہلے وہ جیل میں رہا 13 مہینے، کچھ نہیں ہوا اسے. اب وہ جیل آیا اور مارا گیا. could be the case کہ کیا پتا واقعی مار دیا گیا ہو، کیونکہ یہ چیز کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی ہے. دوسری چیز ہو سکتی ہے، اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں کچھ کہ وہ داڑھی میں اسرائیل میں کہیں گھوم رہا ہے، تل اویو میں، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہی چیز ہے. پرنسس ڈیانا، اللہ مغفرت کرے ان کی، کہ وہ when she was I would say openly with the word killed. میں اس کو ایکسیڈنٹ نہیں سمجھتا. ایک دن پہ ایک ہی ٹائم پہ اتفاق ایک ہوتا ہے، 2 3 4 5 نہیں ہوتے. she was in a car, driver was drunk. اوکے چلیں، ایک بات آ گئی جی، ڈرائیور نشے میں تھا. پرنسس ڈیانا کا ڈرائیور. یہاں پہ کتنے لڑکے سیکورٹی جابس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جیب میں چوئنگم نہیں نکلتی. ہاؤ کم ہی possessed the alcohol or any drug he was using? And the belt was not working as well. ٹھیک ہے، بیلٹ واز ناٹ ورکنگ، بریک خراب تھی گاڑی کی، اس کا ٹائر اور ڈھیلا تھا، سب کچھ اسی دن ہوا. اور مزے کی بات، اس سب کچھ اتفاقات کے بعد بھی گاڑی کا روڈ پہ کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا.
ہوا تو ٹنل کے اندر جا کے ہوا، وہاں پہ کیمرہ بھی نہیں تھا. یہ ایسا ہے کسی نے یو ایس جو ہمیں، میرا تو خیال ہے بن لادن بھی زندہ ہوگا، یقین کریں. یہ کہتے ہیں نا ہم نے ڈیڈ باڈی کسی کو نہیں دکھائی گئی اور اس کی لاش کو ہم نے سمندر میں اس کو پائپوں کے اندر، مطلب کوئی راسپوتین تھا وہ زار تھا رشیا کا، وہ کیا تھا، ہیومن بینگ تھا نا یار. تو میں جو ڈکٹیٹر مووی دیکھتا ہوں کامیڈی، تو مجھے تو وہی لگتا ہے کہ اس کی بھی داڑھی کاٹ کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس میں کہ جا کے جو ہے نا تسی ایش کرو ایسے جا کے، خیر ہے کوئی نہیں. تو یہ ویسٹ کے جہاں ڈرامے شروع ہوتے ہیں نا، ہمارے جہاں ختم ہوتے ہیں ان کے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ آئی وونٹ بی سرپرائز اف دس تھنگ از ہیپننگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لائک آئی سیڈ ہی ہیز نیور ریچ آن ٹاپ وداؤٹ انوالومنٹ آف سپر ایلیٹس. اور ایلیٹ کی پاور میں نے آپ کو مووی بتائی تھی، آپ ہنگر گیمز دیکھیے گا. دے کریٹ دا سچویشنز، دے کریٹ دا سیناریوز ان دا ورلڈ جس میں وہ دنیا پہ رول کرتے ہیں. کئی ملکوں میں پاور کی گیم چھڑوا دیتے ہیں، ریجیم چینج کر دیتے ہیں. پاکستان کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. کئی کنٹریز کے اندر وہ بھوک کو لے کے چلتے ہیں، قحط نافذ کر دیتے ہیں، پھر فوڈ اپنے کنٹرول میں. اٹس آل اباؤٹ کنٹرول ان دی اینڈ. اٹس آل اباؤٹ کنٹرول. اچھا، انٹرنیٹ پہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں سے ان کو غلاف کعبہ ملا کا ایک چھوٹا سا پیس ملا آپ اسی جزیرے پہ. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی میں نے بہت، کیونکہ میرے لیے یہ بڑا ٹچی ایریا تھا، مجھے بہت ہم وہ مسلمانوں کے لیے اس کو ٹچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. وہاں جانا، کئی لوگ جاتے ہیں، ہر کسی کو اتنا پاس جانے کا موقع بھی نہیں ملتا. کسی کے پاس 2 دھاگے بھی ہوں تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں عقیدت کے ساتھ. اور ہم تو اس بات میں آنر محسوس کرنی چاہیے کہ کسوا پاکستان سے جاتا رہا ایک ٹائم تک، بہت عرصے تک پاکستانی بناتا تھا. اس دفعہ نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عادت ہمیں دوبارہ دے دے. ہمارے لیے یہ آنر تھا اس بات کے اندر. ٹھیک ہے، لوگ جاتے تھے، جب یہ اترتا تھا اس کے پیسز کٹ کے. یہ حج میں مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو خوش نصیبی کے ساتھ اس وقت چلے جائیں جب یہ اتر رہا ہوتا ہے، اس کو نیا احرام چڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیسز کر کے ایز اے تبرک، ایز اے میموری. اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے، اس کا کوئی حدیث یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کعبے کے خلاف یہ تو ہم نے زینت کے لیے چڑھایا ہے. نبی کے وقتوں میں تو نہیں تھا ایسا کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہ تبرک کے طور پہ ایز اے گڈ میموری آپ کے پاس ایک دے دیا جاتا ہے. اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے، اس کو ایک کرسچن نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہوا تھا while I was doing a research. اس نے کہا دیکھو it's not about Christianity or something. This is a place that is the most worshipped place on earth. دنیا جہان سے لوگ جاتے ہیں، سارا سال جاتے رہتے ہیں، ایک دن کے لیے طواف نہیں رکتا. کیا عقیدہ ہے؟ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہے، جوئزم سے ہے، جو بھی ہے. یہ ایک سیکریڈ لینڈ ہے. یہاں پہ بلیسنگ فیل ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈزنٹ میٹر وچ فیتھ دے بلانگ ٹو. ایک انرجیز ہوتی ہیں ہر چیز کی. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور مسلمان عربی بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. عرب کنٹریز میں عرب بولی جاتی ہے، بہت سارے نان عربس کو بھی عربی آتی ہے. شہباز شریف کو بھی آتی ہے ماشاء اللہ سے، حیرانی ہوئی تھی مجھے سنتا ہوا دیکھ کے. تو اینی ویز، اگر میں عربی میں ایک بات کہوں اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا میں عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دوں، تو کہنے کو تو میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. یا میں ایک اللہ کو بولوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، عربی میں کسی اور ورڈنگ میں لے دوں جو قرآن کے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آف کورس گرامر ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، میں ورڈ چینج کر کے اپنی ورڈز میں بات کر سکتا ہوں. کیا میرے وہ ورڈز آپ تسبیح پہ پڑھیں گی تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز وہ قرآن کے ورڈ نہیں ہیں، وہ کلام انسانی ہے. ہاں، اور یہ کلام رحمانی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، دیر از نو کمپیریزن. اب کوئی کہتا ہے جی درود تاج پڑھ لیں، یا درود نیا پڑھ لیں، فلاں بزرگ نے ہمیں فلاں درود بتایا ہے، 100 بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درود اللہ نے نہیں بھیجا ہوا. درود ابراہیمی پڑھیں گے، ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے. انرجی ورڈز میں نہیں ہے، انرجی اس فیتھ میں ہے. ہمارے مسلم جو نان مسلم دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں پرابلم ہوگی نا، یہ ڈریں گے نہیں، یہ لڑیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے. جنگیں ہوتی ہیں دنیا میں، مسلم بھاگتا ہوا کمی ملا ہے آپ کو. کون سی وہ انرجی ہے جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ عربی زبان نہیں ہے، وہ کلمہ اس کی اپنی ایک پاور ہے جو کلام الہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں ہمارے اندر سے ہر گاڈ کا فیئر نکال دیتا ہے، ہر کسی کی بندگی نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے پہلے جس چیز کو حیثیت دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر میں ہوں، اور پھر میرے بعد ہے تو میرا رسول ہے. وہ ورڈ جب اپنے منہ سے ہم نکال دیتے ہیں نا، تو وہ انرجی ہے جو ہمیں مسلمان بناتی ہے. وہ ورڈز وہ کلام الہی ہیں، وہ کلام فرحان نہیں ہے. تو
یہی وہ بات ہے کہ اس کعبے کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا فیتھ لے کے نہیں جا رہے ہوتے, وہ اللہ کی بندگی کے لیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنوں کے آنسوؤں نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے, کس کس کی دعاؤں نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے, کس کس کی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ لگانے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پہ ایک رحمت ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں. دنیا میں بلینز آف مسلمز ہیں, کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو کسی نے کنٹروورسیز میں ڈالا تھا کہ یہ خلاف کعبہ اس نے, کیونکہ شیطان کا پجاری ہے تو اس نے اس انرجی کو اپنی پاور کے لیے یوز کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. یہ ہے وہ ہے, کوئی کو جادو سے جوڑ رہے تھے یا کچھ. اسلام بڑا پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام کو لوگ اسپریچولیٹی سے جوڑ دیتے ہیں. اسلام اسپریچول سے زیادہ, میری نظر میں اس سے زیادہ پریکٹیکل ریلیجن کوئی بھی نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے اسلامک پوائنٹ سے. میں اس چیز کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کیونکہ اس چیز کا کوئی اوتھینٹک پروف ابھی تک نہیں آیا کہ اس کعبے کے غلاف کی موجودگی وہاں کیا کر رہی تھی. اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پروف نہیں کہ غلاف کعبہ وہاں ملا تھا یا نہیں ملا تھا, کیونکہ CIA FI ایسی کوئی فائل ریلیز نہیں کری کہ ہم وہاں گئے تھے, وہاں کپڑا پڑا ہوا تھا جو غلاف کعبہ تھا. دی اونلی تھنگ آئی کوڈ تھنک آف کہ یہ جو ہے اس کے پاس سے کچھ عرب لوگوں کے کنیکشن بھی ملے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. نام سننے میں آیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. جسٹ بیکاز ٹو نیمز آر ٹوگیدر ڈز ناٹ مین دے آر انوالوڈ. میں اور آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ میں اور آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اس کا دوسرا مطلب باہر بیٹھا ہوا بندہ سوچ رہا ہوگا یار کمرہ بند ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تیسرا بندہ بولے گا یار یہ بار بار اس کے پوڈ کاسٹ میں 2 بار آ چکا ہے, کچھ تو ان میں چل رہا ہے. اٹ از دیئر پرسپیکٹو. اصلی پرسپیکٹو وہی ہوتا ہے جو ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. کورٹ میں ایسا کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں ہوا. دی اونلی تھنگ, اگر یہ سچا ہے کہ اس کے پاس سے وہ چیز ملی ہے تو دی اونلی تھنگ آئی کوڈ تھنک اباؤٹ کہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا وہ مذہبی تو نہیں تھا. کسی مذہب نے, آپ ہندو ہیں آپ کرسچن ہیں, کسی مذہب نے آپ کو یہ ضلالت نہیں سکھائی کہ آپ بچوں کے گوشت کھاتے پھریں اور آپ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے پھریں اور آپ ظلم کریں. ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے. یہ چیز کسی نے نہیں سکھائی آپ کو. اگر آپ کا ریلیجن سے تھوڑا سا بھی واسطہ ہے تو بھلے آپ شہباز شریف ہیں یا نریندر مودی, آپ یہ نہیں کریں گے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لوگوں کی انوالومنٹ میرے سامنے نہیں آئی ابھی تک, اینڈ آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو شاید یہ اس کے کسی عرب دوست نے, کسی پرنس نے, کسی نے جن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہو, ایز اے تحفہ دے دیا ہو. سیکنڈ تھنگ آئی واز ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ بیفور, مے بی کسی نے اس کو پریچ کرنا چاہا ہو کہ دیکھو بھائی سدھر جاؤ, میں تمہارے لیے کوئی چیز لایا ہوں. ہم جیسے مسلمان ہیں ہم روزہ کھولتے ہیں, اگر میرے سامنے کرسچن بیٹھا ہوا ہے تو میں افطار کی دعوت اس کو بھی دوں گا. رزق رازق اللہ کی ذات ہے, یہ کوئی روزہ اور وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل بولوں گا یہ کھاؤ. میں حج سے آیا ہوں, عمرے سے آیا ہوں, میں پانی لے کر آیا ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی نان مسلم گھر پہ بیٹھا تو میں اس کو کھلاؤں گا. یہ کھجور میرے لیے, مسلمانوں کے لیے, میرے باپ کی نہیں ہے, یہ سب کے لیے. ٹھیک ہے, سو ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو. تھرڈ تھنگ, وہ شیطانی کانسیپٹ میں بالکل نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا اپنی نالج سے, اپنی اس ریسرچ سے, کہ جیفری ایپسٹائن واز فالوئنگ اے فیتھ. ہاں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک وہ بلو سا گنبد بھی بنایا ہوا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے بچوں کو جو ہے وہ قید کیا جاتا تھا اور اس سے بال کو بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں بال کے اوپر بھی. اب جیسے کعبے کے خلاف کی آپ نے بات کری نا, تو یہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس کو جہاں تک میں نے اندازہ لگایا, اف سائیکولوجیکلی وی تھنک اباؤٹ ہز پرسنالٹی, ہی واز بگ ٹائم کلیکٹر اینڈ ہی پاسبلی وانٹیڈ ایوری تھنگ. ویلتھ, لڑکیاں, بچے, جو کچھ اس کو چاہیے, کنٹرول. could it be that way? لیکن اب دیکھیں دھواں جہاں سے اٹھ رہا ہوتا ہے آگ وہاں لگی تو ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ there was no fire and there was smoke. without fire there is no smoke. سگریٹ بھی آپ بلیز کرتے ہیں دھوئیں کے لیے, پہلے سگریٹ کو جلاتے ہیں. ایک چیز کا وہاں ہونا اگر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو شاید ہوا بھی ہوگا, یا ایٹ لیسٹ ڈسکس تو ہوا ہوگا. ایسی کوئی ویژول سامنے نہیں ہے تو چھپا لی گئی ہیں. کیونکہ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, کنٹروورسی کیا ہے, ساری فائل ایکسپوز نہیں کی جا رہی. ان دا نیم آف واٹ؟ انویسٹیگیشن. دے آر بینگ انویسٹیگیٹڈ. لیکن انوالو کون ہو رہا ہے؟ ایلیٹ بھی, سپریم ایلیٹ انوالو ہو رہی ہے. اگر ان کی انوالومنٹ کنفرم ہو جائے گی تو ویسٹ کے اوپر سے دنیا کا جو بھروسہ, جو امریکہ دنیا کے سامنے سیویئر اینجل بنا پھرتا ہے, وہ جو اسرائیل کہتا ہے میں ٹیررزم ختم کر دوں, اب خواہ میں مودی بھی ان کی چال چلنا شروع ہو گئے جی ہم بھی ٹیررزم مٹا دیں گے, جو خود اپنے آپ کو نہیں مٹا سکے آج تک. ان سب کے اوپر سے دنیا کی جو ان کی گرپ ہے نا وہ چلی جائے گی. کیونکہ بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے, اب میں نے بولا نا اب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 7 اسٹار پیپل. ٹھیک ہے, اس لیے جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ اس لیے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ ویسٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب فیوچر اس کا نہیں ہے. پرویز مشرف مرحوم کی بات تھی کہ پاسٹ یورپ کا تھا, پریزنٹ امریکہ کے پاس ہے, فیوچر ایشیا سے کوئی چھین نہیں سکتا.
پاور کا بیلنس دوسری طرف جانا شروع ہو چکا ہے. دعائیں دے نریندر مودی کو کہ اس نے ہمیں پاکستانیوں کو چھیڑا, بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا, اور وہ دنیا میں اپنے ساتھ ساتھ منہ کالا کروا کے بیٹھ گیا. وہ ایک نیا بلاک بنوا گیا جس میں رشیا, چائنا, سارے کے سارے کنٹری انکلوڈنگ ایران ساتھ میں آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ایران سے چھیڑ کری, پاکستان سپورٹڈ دیم, ادر کنٹری سپورٹڈ دیم. یہ چیز امریکہ کو نظر آ رہی ہے. اینڈ ناؤ ایٹ دا سیم ٹائم سم پیپل ریلیز دیز تھنگس ٹو کنٹرول دا پریزیڈنسیز اینڈ ایوری تھنگ, کہ وہ ہمارے کہنے پہ جی یہاں اٹیک میں ہمارا ساتھ دے دیں. could be Jews, could be Israel, could be anything, ہمیں نہیں پتا, لیکن it's that game. Then you mention بال. ایک طرف ریلیجن ہے, ایک طرف کنٹروورسیز ہیں, ایک طرف اب مسئلہ یہ کہ کئی لوگ اس کو روتھ چائلڈ فیملی سے جوڑتے ہیں, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیوز اپنے مذہب پہ بہت کٹر بھی ہوتے ہیں, بہت اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی ابھی تک انوالومنٹ کہیں آ رہی ہے, کہیں نہیں آ رہی ہے, کہیں آ رہی ہے, کہیں کوئی کہہ رہا ہے کینیبالزم ہے, کوئی کچھ لوگوں نے سیلیبریٹیز کے ناموں کو باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ تو بچے بھی کھاتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بھاگ گئے جیسے یہ فائلز ریلیز ہوئی ہیں, وہاں سے اوپرا ونفری اور یہ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹ پکڑ کے یو ایس سے بھاگے. رابرٹ ڈی نیرو نکل گیا باہر جا کے. ٹھیک ہے, وائی, کیوں بھاگ رہے ہو اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ایسا؟ لیکن بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ آج کل تو دنیا مطلب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, آپ کو 2 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے کون سا بندہ کہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب آپ نے بال کا ورڈ مینشن کیا, میں نے اس کو سرچ کیا. الیاس علیہ السلام ہمارے اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے, may peace be upon him. ان کے وقتوں میں بال کی پوجا ہوتی تھی. یہ دور ابھی کا نہیں ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, وہ بہت قدیم زمانہ چلا رہا ہے. ان کی پجاریوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ آپ جائیں ان کو جا کے روکیں. قرآن اس کے بارے میں زیادہ ڈسکرپشن بیان نہیں کرتا. اب یہ کنٹروورسی ایک ہو گئی. ٹھیک ہے, اس بات کا کوئی ابھی تک وہاں پہ بال کا مجسمہ ملا نہیں ہے. بل ملا بھی ہے تو میں نے بولا نا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. ملا ہوگا, نہیں ملا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس سے ایسوسیشن سامنے آ رہی ہے. اس کی ایسوسیشن کو جوڑنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ ان کا کینیبالزم ہے. بچوں کا مرڈر, کینیبالزم, بچوں سے اینڈروکروم جو ہارمون لینا, وہ چیزیں اس کو ثابت کر رہی ہیں کہ بال کے اوپر تو آپ نے بلی چڑھانی ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آر گیٹنگ مور بینیفٹس فرام دیٹ. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بلڈ پیتے تھے, کئی لوگ کہتے ہیں یہ خوراک یہ کھاتے تھے. اب جتنے میں اتنی باتیں, لیکن ایسی کوئی اوتھینٹک چیز سامنے نہیں ہے جس سے لگے کہ یار یہ واقعی بال کے پجاری ہیں. اچھا, ڈارک ویب سے بھی اس کو جوڑا جاتا ہے, کیونکہ ڈارک ویب جو ہے وہ تو بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں, ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. اور لائک آپ جتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا جتنا آپ اندر جاتے ہیں, آپ کہتے ہو یار مطلب یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے انسان کو کتنی زیادہ تکلیف دی جائے اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس پہ پراپر بڈز لگتی ہیں, پراپر اس کو, اور انہوں نے اس پہ موویز بھی بنائی ہیں, باقاعدہ دکھاتے ہیں سب کچھ. اور جس طرح کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اس طرح کے ہارمونس بھی لیے جاتے ہیں بچوں سے, اور جو آپ کو جوان رکھیں, وہ ہارمون ایگزسٹ کرتا ہے. اٹس ایکچولی ٹرو اسٹیٹمنٹ. یہ دیکھیں, میں نے کہا نا کہ آپ ایک پوڈ کاسٹر ہیں, میں ایک گیسٹ انوائٹیڈ ہوں. ٹھیک ہے, نہ آپ سی آئی کے لیے کام کرتی ہیں, نہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں, نہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, نہ میں وہ اندر گھسا ہوا کرمنل ہوں, اس کو سب پتہ ہے. وی آر ریلائنگ اپان دا سورسز. ون تھنگ آئی کین ٹیل یو, اب جیسے یہ ہارمون کی بات ہوئی, آئی تھنک اس کو ایڈرینوکروم کہتے ہیں. بیسکلی انسان کی باڈی میں ایڈرینالن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ایڈرینالن گیمز بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ بنگی جمپنگ کرتے ہیں, یا جیسے آپ رولر کوسٹر میں بیٹھتے ہیں. آپ جب کبھی لفٹ میں چڑھتے ہیں اور بہت تیزی سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی باڈی کا سارے پارٹ پر رہ گئے, ایک دم سے آپ کی جو ہے نا باڈی کچھ اور لگتا ہے دل منہ میں آ گیا اچھل کے, کہتے ہیں وہ دل اچھل کے حلق میں آ گیا. تو وہ چیز ہوتی ہے. ایڈرینالن ہمارا جو یہ ہارمون ہے, سبسٹینس باڈی میں ایگزسٹ کرتا ہے, خوف کی حالت میں یہ وہ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ اینڈروکروم کو جوڑنا, جب ایڈرینالن کو آکسیڈائز کیا جائے کسی بھی پروسیس کے نتیجے میں تو وہ اینڈروکروم بن جاتا ہے. ایڈرینالوکروم, سوری وہ ورڈ میں بھول رہا ہوں. یہ آکسیڈیشن کا مطلب کہ ہم جب سانس لیتے ہیں نا سائنٹیفکلی, تو واٹ وی ڈو از وی انہیل دی آکسیجن. ایک ڈرا ہوا پینک انسان آٹومیٹکلی اس کی بریتھنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وہ گھبراتا ہے, وہ سانس لیتا ہے تیز تیز, اٹ گیٹس مور آکسیڈائزڈ. یہ سبسٹینس آکسیڈائز ہو کے ایڈرینوکروم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. مرد سے بھی لیا جا سکتا ہے, ڈر سب کو لگ سکتا ہے, مگر اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. لائک آئی سیڈ, مینز برین ایکٹس لاجیکل ان سرٹن سچویشنز. لڑکیاں وکٹم ہو سکتی ہیں بیکاز گرلس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے, ایڈرینالن بہت زیادہ ہے. ان کے اندر یہ چیز اتنی ہے کہ وہ تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے بھی چیخ مارتی ہیں,
سو آئی ڈونٹ نو یہ ٹریڈیشن ہے, ریچول ہے, کیا ہے, لڑکیاں چیختی ہیں ایک دوسرے سے مل کے, آئی ڈونٹ نو وائی, مجھے نہیں پتا آج تک, بٹ آئی ہیو سین دیٹ ہیپننگ ایوری ویئر انکلوڈنگ مائی سسٹرز یا کوئی بھی. لڑکی کے اندر سیکنڈ لیول پہ یہ چانس زیادہ ہوتے ہیں. بچہ کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے, ولنریبل ہوتا ہے, ہی ہیز دس مور ٹینڈنسیز آف بینگ اسکیئرڈ. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے گھر والے بولتے تھے باہر بابا کھڑا ہوا ہے, ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا تھا وہ بابا کیسا ہے دیکھنے میں, آج تک نہیں پتا کہ وہ بابا تھا کون, تھا بھی یا نہیں تھا. دی اونلی ورڈ واز دا وے اٹ واز سیڈ ٹو اس, بابا کھڑا ہوا ہے, بس ختم. سناٹا ہو جاتا تھا ہم بیچاروں کی زندگیوں کے اندر کہ بھائی پتہ نہیں کوئی ہے باہر بابا, وہ بابا نام کی کوئی چیز ہمیں کوئی جانور یا کچھ لگتا ہوگا. بالکل. تو بچے میں وہ چیز زیادہ ہوتی ہے, تو دیر آر چانسز کہ بچے سے لیا جا سکے, لیکن یہ کہنا کہ بچے سے ہی لیا جا رہا ہے, دیٹ از رانگ, بیکاز یہ لیبارٹری میں بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی, یہ لیبارٹری میں بھی کریٹ ہو سکتا ہے. یہ چیز ضرور میں بولوں گا, اب ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن کی جا رہی ہے ایک سبجیکٹ کی, کہ یہ بچوں کا گوشت بھی کھا رہے تھے اور یہ ہیومن میٹ کنزیوم کر رہے تھے, اور اب کورٹس بھی کچھ کنٹریز کی باقاعدہ کہنے لگی کہ اٹ واز ہیومن میٹ واز بینگ کنزیومڈ. یہ کہا جاتا رہا ہے, حکیم لوگ بھی بولتے ہیں کہ آپ جس جانور کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں, جس باڈی کا پارٹ زیادہ کھاتے ہیں, آپ کی اپنی باڈی کے اس پارٹ پہ زیادہ اچھا افیکٹ ہوتا ہے. سو لیٹس سے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے جی فار ایگزامپل میٹ میں بیف کھاتا ہوں, مجھے ران کا گوشت اچھا لگتا ہے, مجھے کباب پسند ہیں اس کے, تو چانسز آر اٹس گونا افیکٹ یور مسلز ان یور ہیمسٹرنگ, ان یور لیگس, ان یور تھائز, کیونکہ آپ وہی پارٹ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. اس کا جو ڈی این اے, اس کی جو نیوٹریئنٹس ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اس پارٹ کو ضرورت ہے, وہ وہیں لگیں گی زیادہ. اچھا. تو دیٹ کوڈ بی دا کیس کہ اگر یہ ینگ ایج کو کنزیوم کر رہے ہیں اور ینگ میٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے ہارمونس کو اپنے اندر لینا چاہ رہے ہیں, تو دیٹ کوڈ بی دا کیس. لیکن بات وہی ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے. جو اپنی پاور کی انتہا پہ دیکھ رہا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی تھی تو جیل میں مارا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہے کہ شداد جو ہے وہ اپنے طور پہ دعویٰ کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے موت ہی نہیں آئے گی, میں نے اللہ سے دعا کر رکھی, نہ میں آسمان پہ مروں گا نہ میں زمین پہ مروں گا. تو گھوڑے پہ مر گیا. موت تو بہانہ مانگ کے آئے گی. موت تو آپ چارپائی سے گر کے بھی مر سکتے ہو, بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہیں. نیوز کاسٹر خبریں پڑھتے پڑھتے چلی گئی. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک پیش امام تھے انڈونیشیا کے, وہ نماز پڑھانے سجدے میں گئے, اٹھ ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے, ایک یہ موت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لمحے میں جب وہ جا رہا تھا تو عزت رکھ دی کہ اس کو تو شاید جنازہ بھی نہیں پڑھنا پڑا ہوگا, اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے آلریڈی, کہ جس وقت وہ دنیا سے گیا لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ بدنصیبی کی موت ہے کہ تمہاری موت کی فوٹیج تک کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایپسٹین کے گھر سے کوئی ہزاروں سی ڈیز اور یہ سب کچھ ملا, لیکن وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا نا آپ کو کہ چھپائی جا رہی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ چھپائی. دیکھیں, میں نے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ ان دی اینڈ دے ہیو بین, جو شروع سے میرا مفروضہ ہے, دے ہیو بین ریلیزڈ اپ ٹو اے سرٹین لیول ان آرڈر ٹو کنٹرول سم سرٹین آؤٹ کمس. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے جنگ نہیں کروانی, ٹھیک ہے, آپ نے بولا تیرا تو باپ بھی کرے گا, کر ورنہ میں تیری ویڈیو ریلیز کرتا ہوں. کیا کرے گا ٹرمپ؟ اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایپسٹین کے مرنے سے جو کھیل اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں. جب تک انسان زندہ ہے اور شیطان زندہ ہے, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. دنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہم نہیں, کبھی بھی نہیں کرتی. شیطان, ہم دیکھیں, میں مسلمان ہوں نا, ہم ان ساری چیزوں کے 10 پرسپیکٹیو دیکھ لیں, مگر ہم اپنے مذہب کے پرسپیکٹیو کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ ان سے کمی بیشی معاف فرمائے, اس کا ترجمہ ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کے ورڈز قرآن میں کوٹ کر دیے, کوٹیشنز کے ساتھ ریفرنس دینے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ورڈ کوٹ کیے. شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے, شیطان نے قسم کھائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان فرسٹ آف آل کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے, ہم عزت نہیں کرتے کیونکہ وہ شیطان ہے, مگر یو نو ہز پاورز وٹ ہی پزیس. وہ آپ کے بلڈ میں فلو کر سکتا ہے, وہ پریگننٹ عورت کے خون میں فلو کر کے اس کے ایمبریو کو جا کے بولتا ہے اس کو لات مار, تاکہ اس عورت کو تکلیف ہو پریگننسی کی. وہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے, اس کو ہر انسان کو تکلیف میں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ڈو یو تھنک ہی از گونا اسٹاپ دیم؟ آپ ابھی میں آپ کو بولوں نا کہ یہاں سے نکل کے عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور آپ جا کے نماز پڑھ کے آ جائیں, آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ میں اکیلی جا رہی ہوں, علاقہ صحیح نہیں ہے. یہی میں آپ کو بولوں کہ شنیلا آپ چلیں کلب پہ چلتے ہیں, آپ فٹافٹ میک اپ کریں گے, آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ فرحان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں, فرحان صحیح آدمی ہے بھی یا نہیں ہے. شیطان کی یہ ایگزسٹنس اتنی آپ کے اوپر انفلوئنس ہوتی ہے. خناس کا ورڈ بولا اللہ نے اس کے لیے کہ وہ خون میں فلو کرتا ہے, آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے آپ کو ڈرا دیتا ہے. ٹھیک ہے,
اس کے ورڈ اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے صراط مستقیم ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے, جو تو نے ان کو رستہ دکھایا ہے, انسانوں کے لیے بولا اس نے, اس پہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں اس پہ ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, میں صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو بھڑکاؤں گا. اور یہ بات کرنے سے پہلے اس کے ورڈ سنیے گا دوبارہ, میں اب دوبارہ تھوڑا سا اور ریورس میں آتا ہوں. اس بات کو کرنے سے پہلے شیطان نے ایک قسم کھائی ہے. قسم کھانے والے کو آپ معمولی مت سمجھیں. شیطان دنیا کی ان مخلوقات میں سے جو اللہ کی وحدانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے, جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تنہا ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو پرواہ نہیں ہے, صمد ہے وہ. ہم کچھ بھی کرتے پھریں, اللہ تعالیٰ اگر لعنت بھیج دیں گے تو بھیج دیں گے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. مگر اللہ نے اپنے لیے واحد کا ورڈ یوز نہیں کیا یہاں پہ, قل هو اللہ احد, احد کا ورڈ یوز کیا. احد کا مطلب عربی میں واحد نہیں ہے, پہلا نہیں, کیونکہ پہلا ہوگا تو دوسرا بھی آئے گا. شرک ختم کر دیا اللہ نے اس لائن میں. احد کا ورڈ ہے اکیلا, تنہا ہے وہ, کسی کی نیڈ نہیں ہے اس کو. اس کی وحدانیت کو جاننے والی مخلوق شیطان, جو قوم جنات میں سدا, جو فرشتوں تک کے اس سے واقف ہے قرب سے, کائنات کی کوئی جگہ نہیں ہے اسے سجدہ نہیں کیا. اس نے قسم کیا کھائی کہ اللہ تعالیٰ, یا اللہ تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا. تو اس کی ضد کو آپ معمولی مت لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ہم پہ کہ اللہ نے اس کی قسم کا جواب دیا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی, جو شیطان نے بولے تھے ورڈ. پھر اللہ نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا ڈبل کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے برابر نہیں ہے, اس سے بڑے. اللہ نے ریسیپروکیٹ کیا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی, جب جب یہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ آرگیومنٹ کائنات کی ان دو ہستیوں کے بیچ میں ہو رہا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ ایک نے کائنات بنائی تو دوسرے نے کنڈیم کر دیا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ایک آدمی چلا گیا اور یہ نہیں ہوگا, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ میری تھیوری نہیں ہے, یہ میرا عقیدہ ہے, اور میں اس پہ بالکل قائم ہوں, قیامت تک قائم رہوں گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ تو چلتا رہے گا بالکل. اب آپ دیکھیں جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو غرق کر دیا گیا تھا, تو جب غرق ہوئے تو ختم ہو گیا نا سب, وہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پروسیس نہیں روکا. لوگوں کے دماغ میں وہ چیزیں دوبارہ آئیں, بڑھیں, سب کچھ ہوا. خیر اور شر کی جنگ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا, یہ میری سوچ ہے, آئی کوڈ بی رانگ, ٹھیک ہے, اس کے لیے میرے پاس کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے. اسلام اللہ نے دنیا کو دیا, قرآن فرماتا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو پیغمبر تھے وہ بھی پریچنگ اسی مذہب کی کر رہے تھے. جی. قرآن نہیں تھا, دوسری بکس تھیں دوسرے, اور صرف آسمانی صحیفے بھی کوئی توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ, انا ھذا لفی الصحف الاولیٰ, صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ اس کتاب میں ان صحیفوں کا ذکر کیا جو تم سے پہلے نبیوں کو ہم نے اوپر بھیجے. صحیفے موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے تورات آئی تھی, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ جی, ان پہ بھی تھی, کوئی تو بک تھی ان کے پاس بھی تھی, آسمانی کتاب نہیں تھی, کوئی میسج تو تھا. یعنی کہ ایسے, اور اللہ نے فرمایا اور انبیاء اور صالحین پہ بھیجے, مرسلین پہ بھیجے. ایسے نام بھی ہیں قرآن میں, سکندر ذوالقرنین کا نام ہے کہ وہ پورٹل ٹو پورٹل ٹریول کرتے تھے, ان پہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی ہستیاں بھی, خضر علیہ السلام کا نام ہے, جو ہمارا ایمان ہے وہ آج بھی زندہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اسلام جب آیا تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کی طرح پریٹینڈ کیا نا, امپوز کیا کہ یہ روشنی ہے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں, بھلائی ہے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. یعنی کہ دنیا میں اندھیرا تھا, آپ اپنے کیلنڈر کو فالو کر لیں, دن پہلے آتا ہے, رات پہلے آتی ہے. رات. اور دن کیا کرتا ہے, اس اندھیرے کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. رات کا کوئی سورس ہے نہیں, دن کا ہے, سورج ہے. اللہ تعالیٰ روشنی ہے, نور ہے, انہوں نے سورج کو کریٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کائنات کے کتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین کا اتنا سا نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی بڑی زندگی دے دی, اس پہ ایک انسان جو ٹکے کی اس کے اوقات نہیں ہے ذرے برابر, اس پہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹانے پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل. آج اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دے دیں گے کالا ہو جا تو کالا ہو جائے گا, دنیا میں انرجی نام کی چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رات کا کوئی سورس نہیں ہے, سردی کا کوئی سورس نہیں ہے. یو آلویز اسٹڈی ان فزکس, میٹا فزکس, دیر از سم تھنگ کالڈ ہیٹ. بالکل. تھرم پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, تھرمو میٹر ہے آپ کے پاس, کولڈو میٹر نہیں ہے. ایگزسٹینس آف ہیٹ از لائف, ایگزسٹینس آف لائٹ از ڈے, نان ایگزسٹینس از دا ڈارکنیس,
نان ایگزسٹنس آف ہیٹ از کولڈ. جس دن دنیا سے بھلائی چلی جائے گی دنیا شیطان کا بن جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر برائی بھی کمپلیٹلی چلی جائے گی تو اچھائی ٹیک اوور کس کو کرے گی؟ بالکل, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, چلتا رہے گا نا. بالکل. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے گا جب یہ ساری فائلز کھلیں گی اور دنیا کو پوری سچائی پتہ چلے گی کہ یس یہ پورا سچ تھا, یہ ہوا تھا, اور دس از دا اینڈ آف اٹ؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میرا نہیں خیال کے سامنے آئے گا. میرا دیکھیں, میں نے کہا نا کہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں, یہ بات شروع میں بھی لوگوں نے بھی کی تھی کہ چیک یہ نہیں کرنا چاہیے ایبسینٹ فائلز میں کیا لکھا ہوا ہے. سوال میں نے آپ سے بھی یہ کیا تھا شروع میں کہ ایک ایسی چیز جس کو سی آئی اے, را, یہ وہ موساد, آئی ایس آئی مل کے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے تھے, وہ اچانک سے لیک ہو گئی. وہ سوراخ کون سا تھا جہاں سے وہ لیک ہوئی تھی؟ آپ سب سے پہلے یہ مت دیکھیں کہ کیا لیک ہو رہا ہے. اب اس کمرے میں سے پانی باہر جانے لگ جائے, آپ کو پتہ ہے لیکیج یہاں پر ہے, آپ جا کے لیکیج تو بند کر دیں گے. ول یو ٹرائی ٹو ناٹ ٹو فائنڈ دیٹ ہو کاز دا لیکیج ان دا فرسٹ پلیس؟ ڈیفینیٹلی. تو پھر کوئی یہ چیک کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ میں تھوڑا سا آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا جاسوسیت رکھتا ہوں مائنڈ میں. آئی لو دا اسپائی مٹیریل. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چیک کریں کہ یہ سوراخ سب سے پہلے جو آپ لیک کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, یہ لیکیج کی کس نے ہے؟ وہ کون سا ایک میریکولس کوئی سپر ہیومن بینگ تھا, سپر مین تھا, بیٹ مین تھا, جیمس بانڈ تھا, کیا تھا کہ وہ یہ لیکیج کریٹ کر کے, اس نے لیکیج بھی اتنی کری ٹوتھ پیسٹ کی طرح کہ میں اتنا دباؤں گا ایک برش جتنا مٹیریل نکلے گا, میرے دانت صاف ہو جائیں گے, باقی پیسٹ پڑا رہے. کچھ بھی کر لیں, پیسٹ کو بھی اگر آپ دبا کے نکالیں گے تو تھوڑا جب پھینکنے لگتے ہیں نا تو اس میں آخری میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. دیر از نو وے آن ارتھ دے ول ریلیز ایوری تھنگ, بیکاز اس میں اتنے پردہ نشینوں کے نام ہے کہ اللہ معاف کرے کہ دنیا کو شاید ویسٹ سے, شاید مذہبوں سے, شاید ان کلٹ سے نفرت ہی نہ ہو جائے. ایران میں اقبال کا مجسمہ کیا کر رہا تھا ابھی تک؟ ایران اپنے آپ کو مسلم کنٹری کہتا ہے نا, ڈزنٹ میٹر شیعہ سنی, ٹھیک ہے, مسلمان ہے نا, ہم سنی ہیں مگر وہ شیعہ ہیں, مگر ہم اب ان پہ حملہ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں ان کی, ہم ان کے ساتھ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ مجسمہ ابھی توڑا گیا ہے, واٹ واز اٹ ڈوئنگ دیئر؟ پھر وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے, پھر آپ کہتے ہیں اسرائیل کو مار دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم تمہیں مار دیں گے. دونوں ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے تھے, تمہارے بوئے ہوئے بیج ہیں, تم کاٹ رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کی ایگزسٹنس تھی, یہ مجسموں کی ایگزسٹنس تھی, ان کلچرس کی ایگزسٹنس تھی. کیوں تھی؟ کوئی تو وہاں پہ بھی پاورفل تھا, پھر سعودی عرب کے اندر ہے, کوئی وہاں پہ بھی پاورفل ہے, یو ایس میں بھی کوئی پاور موجود ہے, پاکستان میں بھی کوئی انفلوئنس ہوگا. عمران خان کے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے ایبسینٹ فائلز کے اندر, پھر کووڈ کی بات ہو رہی ہے کہ کووڈ انہوں نے لایا تھا ورلڈ کو ختم کرنے کے لیے, یہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر بل گیٹس کی انوالومنٹ ہے. اب یہ بھی ایک میرا سوال ہے, جیسے میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا, اصل پرابلم پتہ ہے کہ لوگ سوال نہیں کرتے, لوگ ہائپ کے پیچھے بھاگتے ہیں. سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بل گیٹس کی انوالومنٹ ہے, پیسے والا ہے, وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اچانک اس کے پاس؟ اس نے ایک کمپنی میں کام کیا, وہ اس کا کچھ شیئر ہولڈر بنا, راتوں رات آپ ورلڈ کے سب سے امیر آدمی بن گئے. آپ کنگ حسین مرحوم کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کو پیچھے کر کے آپ ایک دم اوپر چلے گئے. وہ جو زندگی بھر گولڈ اور گرینائٹ بھیج رہا تھا اس کے ملک میں جہاں پہ چوری نہیں ہوتی, جہاں پہ تالا نہیں, لاک نہیں, برونائی میں تالے نہیں بکتے مارکیٹ میں. اف یو گو دیر ایور you go and try and find a padlock, you won't be able to find it because nobody steals anything there. اتنی ویلتھ ہے ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. اس کے جیسے کنٹری کے کنگ کے کو آپ بل گیٹس آپ ایسے ڈیفیٹ کر کے گئے. اکارڈنگ ٹو اے سروے کہ اگر بل گیٹس کی ڈالر کو, اس کی سوری رقم کو, پیسے کو ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے, $100 بل میں 207 جمبو جیٹ طیارے چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے. تو یہ اس دور کے قارون نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہاں سے قارون بن گئے تھے بھائی؟ قارون بھی ایمانداری سے تو نہیں بنا تھا, تم بھی ایمانداری سے نہیں بنے ہوں گے. دیر مسٹ ہیو بین سم تھنگ شیڈی اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. دیر مسٹ ہیو بین سم تھنگ شیڈی اباؤٹ ایپسٹائن کے پاس پیسے بہت تھے, کیا تھے, فائنینشیل ایڈوائزر تھا. اگر ایڈوائز کرتا تھا کچھ پرسنٹ لیتا ہوگا. کتنے پرسنٹ لیتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر؟ 1%, 2%. بروکر اسٹیٹ کتنا لیتا ہے؟ 1% لیتے ہیں میکسیمم. بھی بہت چھلانگ ماریں گے تو 5%, اس سے اوپر تو کبھی بھی نہیں چاہتا. چلے 10 پہ چلے جائیں. چلے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بزنس وہ بنا کے دیا ماڈل, اور ٹرمپ کو $10 ملین کی آمدنی ہو گئی. 10 ملین کا آپ کو 10% دے گا. ٹرمپ اتنا شریف ہے کہ آپ کو دے دے گا, ٹھیک ہے. چلے اس نے آپ کو 10% دے دیا, کتنا بنا 10 ملین. دین یو ول پے ٹیکسز آن اٹ, 40% آف اٹ, رائٹ. کیا بچا آپ کے پاس؟ 5.5 لاکھ. انگلینڈ کے اندر گھر نہیں خرید سکتے, اب تو آئے گا ہی نہیں. جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جزیروں کے مالک بن رہے ہو, پرائیویٹ جیٹس ہیں آپ کے پاس, سب کچھ ہے. یہ کوشچن بھی بنتا ہے کہ کوئی چیک کرے جا کے. آئی ریکویسٹ فرام دس پروگرام کہ کوئی اگر سن رہا ہے اور اس کے پاس اتنی پاور ہے
کہ بھائی پہلے اس کو چیک کرو جس نے یہ لیکیج کریٹ کری ہے, ان کو چیک کرو یہ راتوں رات امیر کیسے ہوئے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آئے تھے, ان سورسز کو پکڑو. چور کو نہیں مارو, چور تو آ گیا آپ کے ہاتھ میں, وہ تو مر بھی گیا, وہ تو مر بھی گیا, ٹھیک ہے, اس کی ماں کو تو مارو جا کے, جو یہ بچے پیدا کر رہی ہے دنیا میں, صبح شام بریڈنگ کیے جا رہی ہے اور ایسے چور لا کے کھڑے کر رہی ہے. بالکل. تو یہ ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے. پروگرام کے تھرو میں نے بولا نا کہ ایبسٹین فائلز پہ ڈسکس ہوتا رہے گا, لوگ کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ, بٹ آئی تھنک وی شوڈ رادر فوکس آن سم تھنگ دیٹ نو باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. جو سب کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن جو کوئی نہیں کر رہا اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہسٹری سب لوگوں کو پتہ چل چکی ہے, تاریخ نے بہت کچھ دیکھا ہے. بالکل, تاریخ نے کھوپڑیوں کے مینار بھی دیکھے. تو یہ ایبسٹین تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے سامنے فرشتہ ہی ہوگا. بہت کچھ ہوا ہے ظلم تاریخ کے اندر. تاریخ میں تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے کہ ہم نے کربلا بھی دیکھی ہے, تاریخ میں ہم نے بدر بھی دیکھی ہے, تاریخ میں ہم نے نبیوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ نے ان پہ ہونے ہی نہیں دیا تھا, لیکن کرنے والوں نے تو اپنے طور پہ کسر نہیں چھوڑی تھی. تاریخ نے تو نبیوں کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تاریخ تو وہ ہے کہ ام المومنین پہ تہمت لگا دیتی ہے. تو ہم تو, ہماری آپ کی جیفری ایپسٹائن تو میری تو نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میں تو اس بندے پہ تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں تو اس پروگرام کے تھرو جو ہم نے ڈسکس کیا, میں آپ دیکھیں, میں ریلیجن پہ بھی گیا, میں پیڈوفیلیا پہ بھی گیا. اس کے سینسیٹیو اسپیکٹس کو دیکھیں. آپ یہ مانیں کہ ویسٹ میں دیکھیں, جب ہم یہاں پہ آئے تھے نا تو ہمیں بتایا گیا تھا کسی بچے کو یوں نہیں کرنا پیار سے. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا یار بچہ ہے, بچوں میں پیار آتا ہے. کہتا ہے بھائی جتنا بھی پیار آ جائے کچھ نہیں کرنا, بیکاز یو آر گونا بی اریسٹڈ, یو ول بی کالڈ پیڈوفائل. آپ کے گھر پہ لکھ کے لگا دیا جائے گا یہ پیڈوفائل ہے. لوگ آپ کے گھر کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیں گے انڈر ایج بچے. میں نے کہا اچھا ایسا سخت, اتنی سختی کیوں ہے لا میں؟ پھر میں نے سوچا کہ اگر اتنی سختی موجود ہے تو دیٹ مینس دیر ہیو بین سم تھنگ ہیپننگ. دے آر ناٹ جسٹ ہائی لائٹنگ اٹ, دے آر مارکیٹنگ دا بیسٹ سائڈ آف دا کنٹری. یہ بات سامنے آ گئی. یو ہیو بین انوالوڈ, آپ کے شاہی خاندان کی انوالومنٹ آ رہی ہے, آپ کے پولیٹیشینس کی انوالومنٹ آ رہی ہے, آپ کے سیلیبریٹیز کی انوالومنٹ آ رہی ہے. سو دیٹ مینس اٹ ہیز بین ہیپننگ. تو یہ سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں. کینیبالزم سامنے آیا, انڈر ایج سیکس ٹریفکنگ سامنے آئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گروپ سیکس سامنے آئے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کے اندر ہوموسیکشولیٹی کے ایشوز سامنے آئے, آپ کے کیمیکل اسپیکٹ سامنے آئے. اب یہ بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جتنی لڑکیاں جیفری کے ساتھ چل رہی تھیں, جب وہ ان کو روم میں لے جا رہا تھا, زبردستی کر رہا تھا ان کے ساتھ, آئی سین سم ویڈیوز. I noticed one thing, like I said, میں اسپائر مٹیریل بہت دیکھتا ہوں, and the way they were walking, they seem to be like in a trance. انسان چلتا ہے, ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے, موڑ کے دیکھتا ہے, they are walking like robots. پھر ایک رپورٹ سامنے آتی ہے کہ وہ کچھ ایسے فلاورز خرید رہا تھا, ان پہ ریسرچ کرتا تھا جو لوگوں کو مینٹلی سلاتے تھے. سم ٹائم they wake up, they don't even remember what happened to them. تو فرسٹ آف آل میری نظر میں کچھ اور اس کو بولوں یا نہیں بولوں, میں سب سے پہلے اس کو کریپ بولوں گا. میری نظر میں وہ کریپ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اینڈ دا مور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, دا مور وی آر کریٹنگ پیپل ہو مائٹ اینڈ اپ سیئنگ ہم ایز اے ہیرو ایٹ سم پوائنٹ, ہو مائٹ اینڈ اپ جسٹیفائنگ واٹ ایور واز ہیپننگ, ٹھیک ہے. کیونکہ ایلیٹ انوالو ہے. اب ایلیٹ اپنے رستے نکالے گی. ایلیٹ رستہ کیا نکالے گی؟ جی ٹرمپ جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ تھے, وہ 15 سال کی تھی اکارڈنگ ٹو بایولوجی. اب وہ بولیں گے نہیں 9 سال کی عمر میں لڑکی آئی تھنک ایڈلٹری پہ آ سکتی ہے, سو یو کین tomorrow is gonna get justified. مجھے یہ ڈر ہے کہ پیڈوفیلیا لیگلائز نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, مجھے ڈر ہے اس سے. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ڈسکس کریں, ہم اس کی صرف اسی چیز کو نہ پکڑیں جس پہ ہر بندہ بات کر رہا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم یہ اس چیز پہ بات کریں کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی, اور اس کے پیچھے کیا پورا پس منظر کیا چل رہا ہے. دیکھیں ایک چیز ایڈ کروں گا نا, ہم لوگ کب انسانوں کی ایک ٹینڈنسی ہے نا, ایک چھوٹی سی, سوری انٹرپٹ یو کین, ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں میں آپ کو یہاں پہ, فارگیٹ جیفری ایپسٹین اور سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک جگہ پہ بم بلاسٹ ہوتا ہے. ابھی چلے ابھی ایران کی وار لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ میزائل آ کے گرا, پاکستان میں ہوا تھا, انڈیا نے مارا میزائل, جی بھاولپور میں گرا, میزائل آ کے گرا, زمین میں کھڈا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہاں 4 دن تک پولیس کھڑی ہوتی ہے, یلو ٹیپس ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ کمانڈوز کی طرح کھڑے, کوئی اس کھڈے کے پاس نہیں جا رہا ہوتا. مائی کوشچن از, اس کھڈے میں سے آپ کیا نکال رہے ہو؟ بم گرا, ختم ہو گئی اسٹوری بھائی. آپ کا کام اس کھڈے کے اندر سے یورینیم تلاش کرنا نہیں ہے. آپ کا کام یہ کس کی ہمت ہو گئی کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے, آرمی کے ہوتے ہوئے, سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے, اتنا برابر میں ایک ملک میں ان کی مجال کیسے ہو گئی کہ وہ آپ کی سوورنٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. وہ ماشاء اللہ ہمارے لوگوں نے جواب دیا اور بہت اچھا دیا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ واقعہ آپ کے لیے اس کھڈے کی حفاظت ضروری نہیں ہے, آپ کو میک شیور کرنا ہے یہ کھڈا دوبارہ نہ ہو. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میزائل دوبارہ نہ ہو. یہ جو ہم جیفری ایپسٹین کی فائلیں دیکھ رہے ہیں, میں نے کتنے لنک آپ کو شیئر کیے ہیں, وہ اس پرسپیکٹو سے ہی تو کیے ہیں. اس لنک میں کیا ہے, ایک لڑکی ہے
ٹرمپ نے اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے. ویل ہم کلب جاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, کتنی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا ہوا, ہم نے بھی کسی کو پکڑ رکھا ہوگا ایسے. دیٹس نتھنگ. وٹ واز ہیپننگ بیہائنڈ دا سین از سم تھنگ وی شوڈ بی وریڈ اباؤٹ. کہ یہ ایلیٹ کی اتنی انوالومنٹ سے ایسا نہ ہو کہ یہ فائلیں کل کو جسٹیفائی ہو جائے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کنٹرول آلریڈی, کہ میں جب ان کی ریسرچ کرتا ہوں تو اے آئی بھی محتاط ہو کے بات کرتا ہے. اے آئی نے مجھے کیا بولا ہے پتہ, جب میں کہیں سے مٹیریل نہیں نکال سکا تو میں نے ایک اے آئی کے سافٹ ویئر سے پوچھ لیا. میں نے کہا یار میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, میرا پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے اور مجھے کچھ بات کرنی ہے, پر میں مٹیریل سرچ نہیں کر پا رہا ہوں. اس نے کہا مٹیریل آپ اس لیے سرچ نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو کنٹروورسیز ہیں, یہ ہپوتھیسز ہیں, ان کی کوئی پروف نہیں ہے, عدالت نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا, اور جسٹ بیکاز کسی کا نام آ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انوالو ہے. آئی واز سرپرائزڈ, بٹ آئی شوڈ رادر ناٹ بی سرپرائزڈ کہ نام اے آئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑ دو, یہ صرف نام آیا ہے. جسٹ بیکاز میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, پرسپیکٹیو ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بولا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں, دنیا کچھ اور سوچ رہی ہوگی, لیکن اس کنٹرول کا لیول آپ دیکھیں. سو انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اور یہ کنٹرولنگ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو اس سے لطف بھی بہت آتا ہے کہ میں نہیں, میرے پاس یہ پاور ہے, میں کنٹرول کر رہا ہوں. نشہ ہے نا, نشہ ہے, طاقت جو ہے, کہتے ہیں نا کرسی جو ہے یہ بہت بڑا نشہ ہے, تو طاقت. تو ایپسٹین فائل آپ سب سننے والوں کے لیے, ایپسٹین فائل از اے گیم آف پاور, اور اس پاور کے اندر کیا کیا ہوا, کیا کیا ہو رہا ہے, اور آگے بھی کیا کیا ہوگا. میں اس پورے پوڈ کاسٹ کو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی بات کی ہے, فرحان جتنی بھی ریسرچ کے ساتھ آئے ہیں, آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی, کیا ایسی فائلز یا ایسی لیکس دوبارہ سے نہیں آئیں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا؟ تو آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور فرحان آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اور آپ نے اتنی ریسرچ کی اور ہم لوگوں کو اتنی اچھی انفارمیشن دی. تو انشاءاللہ دوبارہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک دن دوبارہ آئیں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.